فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی 5ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو یہ قرار دیا گیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی۔ اس عنوان کے ضمن میں جس آیہ کریمہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات حسنہ کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرا نبی بشریت سے پیار کرتا ہے، ہمارا حبیب انسانیت سے محبت کرتا ہے، میرے نبی کا قلب پاک و پاکیزہ ہے، اور ہمارے نبی کی زبان طیب و طاہر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، یہ جو آپ بشریت سے پیار کرتے ہیں، آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے، آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے میرے نبی، اگر آپ دل اور زبان کے سخت ہوتے، آپ کا دل پاک و پاکیزہ نہ ہوتا، اور آپ کی زبان میں نرمی اور لطافت نہ پائی جاتی، تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرے نبی، چونکہ آپ کا قلب پاک و پاکیزہ ہے، آپ کی زبان طیب و طاہر ہے، یہ قلب کی پاکیزگی اور زبان کی طہارت کا اثر یہ ہے کہ ہر انسان آپ کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، دعائے مکارم الاخلاق، جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے قلبی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں قلبی فضیلتوں کو بیان کیا، جن میں سے ایمان قلبی فضیلت کا نام ہے، یقین قلبی فضیلت کا نام، حسن نیت، ذکر، فکر، تقوی الہی، اور ساتھ ساتھ بشریت اور انسانیت سے محبت کرنا، انسان کے دل میں دوسرے کا درد پایا جانا، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو قلبی فضیلتیں شمار کی گئی ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ قلبی رذائل کیا ہیں، یعنی وہ برے صفات جو انسان کے قلب سے مربوط ہوتے ہیں، جنہیں رذائل قلبی کہا جاتا ہے، وہ رذائل قلبی کیا ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چند اہم باتوں کی طرف ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اس دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے،
اس میں سے چند قلبی رذائل یعنی وہ برے صفات جو قلب میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے خود پسندی ہے، عجب ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عیب جوئی ہے، بدگمانی اور سوء ظن رکھنا اور غفلت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برے صفات ہیں اور انسان کے قلب اور دل سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا تاکہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ ایک چیز ہے عربی زبان میں عجب اور کبر، جسے ہم کہتے ہیں خود پسندی، اور کبر اور تکبر خود ہمارے ہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی پہچان کیا ہے، کیسے میں پہچانوں کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تکبر آتا کہاں سے ہے، کیا چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان تکبر کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکبر کا علاج کیا ہے۔ یہ چار باتیں، پہلی بیماری جو کہ قلبی بیماری ہے جسے تکبر اور کبر کہا جاتا ہے، عجب اور خود پسندی کہا جاتا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، کبر کہتے کسے ہیں، تکبر کہا کسے جاتا ہے، خود پسندی کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی علامتیں کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ تکبر آتا کہاں سے، کیا چیزیں انسان کو متکبر بناتی ہیں، کیا چیزیں انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخر انسان کس طریقے سے اس بیماری کو اپنے وجود سے ختم کر سکتا ہے۔ آئیے بس پہلی بات کروں آپ کی خدمت میں، تکبر کیا چیز ہے جسے کبر کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے عجب جسے خود پسندی کہتے ہیں۔ خود پسندی، عجب کہتے ہیں اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے عجب۔ توجہ کریے گا، یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے کی توہین نہ کر رہا ہو، دوسرے کو کی تحقیر نہ کر رہا ہو، لیکن اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے عجب، جو ایک بری صفت ہے، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اور اپنے کو دوسرے سے بزرگ جاننا، محترم جاننا اپنے کو، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، مقام مناجات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کر رہے تھے تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اب جب دوبارہ مقام مناجات پر آنا اور مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایک ایسے کو لے کر آ جانا جو تم سے چھوٹا ہو۔ توجہ کریے گا، جو تم سے مقام و منزلت میں نیچا اور پست ہو، اسے لے کر آ جانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، اب لوگوں میں ڈھونڈنے لگے، اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی خدا ہیں، رسول خدا ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، لوگوں میں ڈھونڈنے لگے کہ کیا میں کسی ایسے انسان کو لے کر جا سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ سے نیچا ہو اور میں اس سے اونچا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں کوئی نہ ملا۔ آپ دیکھیں نبوی نگاہ کتنی اہم نگاہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے جناب موسیٰ، مگر لوگوں میں کوئی ایک ان کو اپنے سے نیچا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا اچھا لاؤ دیکھتا ہوں کہ جانوروں میں شاید کوئی مجھ سے نیچا ہو جسے میں کہہ سکوں کہ یہ مجھ سے پست ہے، یہ مجھ سے نیچا ہے۔ تو جانوروں میں دیکھ رہے ہیں تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ روایت کے الفاظ
الفاظ یہ ہیں عزیزان محترم کہ جناب موسیٰ کو ایک کتا، وہ بھی مریض یا بیمار، وہ بھی نحیف و لاغر حالت میں، کہا لاؤ اسے لے جائیں اور کہیں کہ یہ مجھ سے پست ہے، لیکن اسے بھی چھوڑ دیا، کہا میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے پست ہے۔ توجہ کریے گا، مخلوق پروردگار ہے نا، جیسے میں مخلوق ہوں ویسے وہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب مقام مناجات پہ خالی ہاتھ پہنچے تو آواز قدرت آئی، موسیٰ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو بات میں نے تم سے کہی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا آنا تو اپنے سے نیچے کسی ایک کو لے کر آ جانا، وہ کہاں ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا لم اجد ہو، اے اللہ مجھے اپنے سے نیچا کوئی انسان ملا ہی نہیں۔ انسان کی بات تو چھوڑ دیجئے، کہا میں نے تو اپنے سے نیچے کسی شے کو پایا ہی نہیں۔ تو آواز قدرت آئی، لو اطیتنی فمحوتک من دیوان النبوہ، اے موسیٰ اگر تم کسی ایک کو بھی لے کر چلے آئے ہوتے نا تو ہم تمہارا نام دیوان نبوت سے، دفتر نبوت سے حذف کر دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مقام، کچھ منزلت، کچھ درجات انسان کو اس بنیاد پر ملتے ہیں نا کہ وہ انسان اپنے کو دوسرے سے افضل نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے کو دوسرے سے بزرگ و بالا نہیں سمجھتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اسے کچھ مقام و منزلت ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ عظیم مقامات اگر ہمیں حاصل کرنا ہے نا تو سماج اور معاشرے میں اپنے کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی مثال ہوئی عجب کی، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ لینا، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ لینا، اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ لینا، اسے کہا جاتا ہے عجب، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خود پسندی۔ یہ ایک بات۔ لیکن کبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا، ہم کوئی ایسا کام کریں جس کام کی وجہ سے اپنے کو بڑا دکھائیں اور دوسرے کو چھوٹا دکھائیں۔ یہ دقت کرتے جائیے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر یعنی ہم کوئی ایسا عمل انجام دیں، ابھی میں مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی، ایسا عمل انجام دیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے کو اونچا دکھائیں اور دوسرے کو نیچا دکھائیں، اپنے کو افضل بتائیں دوسرے کو پست بتائیں۔ اگر انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے مقابل میں دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے کو پست سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تکبر۔ اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا، دوسرے کو پست سمجھنا، اپنے کو برتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اسے کہا جاتا ہے تکبر۔ اب میں اس کے 2-3 مثالیں دیتا ہوں، تکبر کی علامات کیا ہیں، تکبر کی پہچان کیا ہے۔ آخر مجھے جاننا ہے کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، تو کیسے میں اپنے کو پہچانوں گا کہ میرے یہاں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ بس تکبر کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو پست سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے کو برتر سمجھنا دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ تکبر کی پہچان کیا ہے؟ مثال، پہلی مثال، کسی کے ساتھ کھانا کھانے میں ناک بھاؤ چڑھانا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے اور کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھنے سے کتراؤں اور ان کے پاس بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤں، ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ کبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بھئی کیوں بیٹھنے سے بھاگ رہا ہے؟ یعنی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اس انسان کو نیچا سمجھ رہا ہے کہ میں اور اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ یہ پہلی مثال ہے تکبر کی، یعنی کھانے میں کھانے کھاتے وقت کسی کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، ناک بھاؤ چڑھانا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے،
اسی لیے تو جب ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر اپنے غلام اور اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو امام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا ان کے کھانے کا انتظام الگ کر دیجئے، آپ الگ کھا لیں۔ تو امام نے کتنی عظیم بات کہی ہے، کہا کیوں؟ دیکھو ہمارا سب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، قرآن سب کی کتاب ایک کتاب ہے، اللہ کے نبی سب کے رسول ہیں تو قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو سب سے بلند و عظمت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ نیک اور متقی و پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اگر کسی بھی انسان کو کسی بنیاد کے اوپر فضیلت ہو سکتی ہے نا تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ یہ دیکھا زندگی میں بھئی کیوں ایک انسان کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھاگتا ہے اور کتراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کبر کے ایک صفت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال یہ کہ غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات برقرار نہ کرنا، یعنی ایک انسان غریب کے ساتھ بیٹھنے سے بھاگتا ہے، ایک انسان غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تعلقات برقرار کرنے سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیچا انسان ہے، یہ پست انسان ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ توجہ کریے گا، حدیث پڑھتا ہوں عزیزان محترم آپ کی خدمت میں، لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، دیکھو کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھ لینا، کسی ایک کو بھی پست نہ سمجھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، اس لیے کہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو نا شاید وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہو، شاید وہی اللہ کے نزدیک مقام و منزلت کا مالک ہو، شاید وہی اللہ کے نزدیک عظیم المرتبہ ہو۔ پس تکبر کی پہلی علامت یہ ہو گئی کہ کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے کترانا، ایک بات بیٹھنا اس کے پاس اس سے بھاگنا، دوسری بات ہو گئی غریب اور فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات برقرار نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں، وہ ہم سے نیچے ہیں، ہم اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن ذرا نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیرت کو تو دیکھیے عزیزان محترم، اللہ کے نبی تھے، اصحاب دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، گول دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کے لباس تو صاف ہوتے ہیں مگر کردار گندا ہوتا ہے، کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے مگر روح گندی ہوتی ہے۔ نبی گرامی ہیں، اصحاب ہیں اور دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سفید سفید کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک غریب انسان آ جاتا ہے اور ظاہراً انسان غریب تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ لباس بھی گندا تھا، لباس بھی صاف ستھرا نہ تھا۔ شاید کوئی کسان رہا ہو، کھیتی کرنے والا انسان رہا ہو، اس کے کپڑے گندے تو ضرور تھے مگر عزیزان محترم روح پاک تھی، کردار کا طیب و طاہر انسان تھا۔ اب آیا تو اصحاب پیغمبر کے گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی انہی میں سے ایک کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ انسان، وہ غریب انسان جس کا کپڑا گندا تھا، جب بیٹھتا ہے تو وہ صاف ستھرا پہنے ہوئے لباس، اس نے اپنے لباس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھ لیا تو نبی گرامی نے اسے ڈانٹ کر فرمایا، یہ بتا تو نے اپنے لباس کو جمع کیوں کر رہا تھا، کیوں سمیٹ رہا تھا؟ کیا اگر غریب انسان تمہارے پاس بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھنے سے تمہارا مال اس کی طرف چلا گیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ کہا پھر کیوں کیا؟ کیا اس کے بیٹھنے سے اس کی غربت تیری طرف آ گئی؟ کہا اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں ہوا۔ کہا پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ متکبر انسان کی پہچان ہے، یہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا،
کہا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص نبی گرامی سے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اپنے اس گناہ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، اور اپنے اس گناہ کا یہ کفارہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا، یہ کفارہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، جو کچھ بھی میرے پاس سرمایہ ہے، جتنا بھی میرے پاس مال ہے، اس کا آدھا میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ نبی گرامی نے کہا صاحب معاملہ وہ ہے، تو نے اس کی توہین کی ہے، تو نے اسے پست سمجھا ہے، تو نے اسے حقیر جانا ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ اگر یہ انسان قبول کر لینا تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ مالدار انسان اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، اور کفارہ یہ ہے کہ اپنے مال کا آدھا حصہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ غریب انسان کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، توجہ کریے گا، مجھے مال نہیں چاہیے۔ نبی گرامی نے پوچھا کیا تمہیں مال پسند نہیں ہے، کیوں نہیں چاہیے؟ کہا اللہ کے نبی پسند تو ہے مگر مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مال ملنے کے بعد میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں جیسا یہ انسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا، پس تکبر کی پہلی مثال اور پہلی علامت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات برقرار کرنا پسند نہ کریں، یہ بھی ایک دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال، سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آنے والا انسان سلام کرے، وہ خود سلام نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں سلام کریں گے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلام کرے، اسے سلام کرنا چاہیے، مجھے ہم سلام کر لیں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ توجہ کریے گا، یعنی انسان عملی طور کے اوپر یہ انتظار کر کے کہ اسے سلام کرنا چاہیے، یہ کس بات کا پیغام دے رہا ہے، کون سا میسج دے رہا ہے؟ یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میرے اندر تکبر کی صفت پائی جاتی ہے، وگرنہ اگر انسان کے یہاں تکبر نہ ہوتا، بڑائی نہ ہوتی، تو وہ کیوں اس بات کا انتظار کرتا رہتا کہ وہ سلام کرے؟ خود ان سے پہلے سلام کر لے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کے بعد سب سے بڑی شخصیت کا نام کیا ہے؟ ہم اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ سے بڑی اس کائنات میں کوئی شخصیت ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں خود سلام کرتا رہوں گا، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ نبی گرامی انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچہ ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے، جوان ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، یہ میری سنت قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، چاہے جو کچھ بھی ہو، سلام کی ابتدا میں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ تین علامتیں بتائیں، لیکن کہاں سے انسان کے اندر تکبر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ کبر کی صفت کہاں سے آتی ہے؟ بڑے سارے علماء نے تکبر کے منشا بتائے ہیں، یعنی کہاں سے تکبر آتا ہے، کہاں سے کبر آتا ہے، اس کی بڑی ساری وجوہات بتائی ہیں، جن میں سے چند باتیں آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دقت کریے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو متکبر بناتی ہے تاکہ انسان زندگی میں بچا رہے؟ اور ایک اور حدیث پڑھنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا، تکبر خود پستی کی علامت ہے، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه۔ دقت کریے گا، توجہ کرنے کی ضرورت۔ کوئی بھی انسان تکبر نہیں کرتا ہے مگر ایک پستی کی بنیاد کے اوپر، جو پستی
پستی اس کے نفس میں پائی جاتی ہے نا، اس نفس کے اندر پائی جانے والی ذلت اور رسوائی اور پستی کی بنیاد کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے۔ اگر وہ خب سے باطن نہ ہوتا، اگر وہ اس کے نفس کے اندر پستی نہ پائی جاتی تو ہرگز ایسا عمل نہ کرتا کہ جس عمل کے ذریعے سے اپنے کو بڑا ظاہر کرے، دوسرے کو نیچا ظاہر کرے۔ دیکھا، یعنی خود تکبر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ متکبر انسان، تکبر کرنے والے کا نفس گندا ہے، وگرنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آتا کہاں سے تکبر ہے؟ کبھی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورتی کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ کبھی تکبر پیسہ اور مالداری اور دولت کی بنیاد کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے، دولت اور مالداری کی بنیاد پہ تکبر کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر اس لیے کرتا ہے کہ اس کے یہاں حسد پایا جاتا ہے، اس کے یہاں کینہ پایا جاتا ہے۔ یعنی تکبر کا ایک منشا، بس پہلی بات تکبر خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی کیونکہ اس کے دل میں کینہ اور حسد پایا جاتا ہے اس لیے تکبر کرتا ہے، اور کبھی حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب کرتا ہے۔ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں گھرانے سے ہیں، ہم فلاں امیر اور فلاں رئیس کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کبھی گھر گھرانے خاندان کی بنیاد کے اوپر حسب ہمارے دادا ایسے ہیں، ہمارے نانا ایسے ہیں، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہمارے والد ایسے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو زندگی کے اندر لائے گا، بس خوبصورتی متکبر بناتی ہے، مال و دولت انسان کے اندر تکبر ایجاد کرتا ہے، اسی طرح سے حسد و کینہ کی بنیاد پر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور حسب و نسب، گھر گھرانہ خاندان کو اگر بیچ میں لے آئے تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر اس لیے آ جاتا ہے کہ ہمارے اتنے ماننے والے ہیں، ہمارے اتنے پیروکار ہیں، ہمارے ساتھ اتنے چلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ بھی انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی انسان کو متکبر بناتا ہے کہ ہمارے انڈر میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اتنے لوگ نوکر ہیں، ہمارے ہاں اتنے دربان ہیں، ہمارے ہاں اتنی سیکورٹی ہے، ہمارے ہاں اتنے دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نتیجے میں انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، جبکہ وہ بڑائی کا مرتبہ بھول گیا کہ دین اسلام میں بڑا کسے کہا جاتا ہے، دین اسلام میں مرتبہ والا کون انسان ہے۔ یہ تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کے ہاں تقوی و پرہیزگاری جس مرحلے تک پائی جائے گی نا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر کہلایا جائے گا۔ جس کا اخلاق و کردار و کیریکٹر جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس تکبر کی تعریف واضح ہو گئی، تکبر کی علامتیں واضح ہو گئی، تکبر آتا کہاں سے وہ بھی بات واضح ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس برے صفات میں گرفتار ہو گیا تو یہ انسان اپنے کو کس طرح سے نجات دے گا، کیسے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے گا؟ دو راستے علماء نے بیان کیے ہیں تکبر سے بچانے کے لیے۔ یہ کبر ایک قلبی بری صفت کا نام ہے، کیسے انسان اپنے آپ کو کبر سے بچا لے گا، کیسے انسان اپنے کو تکبر سے بچائے؟ علماء نے دو راستے تکبر سے بچانے کے لیے دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز اور انجام پہ غور کرے، یعنی اپنی ابتدا اور اپنے اینڈ کے اوپر توجہ کرے اور غور کرے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان کرام۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد گرامی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر جو انسان غرور کرتا ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے، کیا یہ اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کو بھول گیا؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ،
اگر انسان کو اپنے وجود سے تکبر کو ختم کرنا ہے تو اس کے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہی ہے کہ اپنی ابتدا کے اوپر غور کرے اور اپنی انتہا پر. مولا کائنات کا سوچتا کیوں نہیں, کس بنیاد کے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اولہ نطفہ, تیری ابتدا نطفہ ہے. ایک نجس شے سے تجھے اللہ نے پیدا کیا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہا جس انسان کی ابتدا نجس سے ہوئی ہو, نطفہ نجس ہوتا ہے, نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا. تیری بنیاد, تیری آغاز, تیری ابتدا نطفے سے ہوئی ہے, نطفہ نجس ہے. تو غرور کرے گا اپنے پہ. اگر جب بھی تیرے اندر تکبر اور غرور کا مادہ ہے تو اپنی ابتدا کو دیکھ لے. وآخرہ جیفا, اور انتہا کیا ہوتی؟ جب تو مر جاتا ہے تو مردار کہلاتا ہے. اگر انسان چھو دے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتی ہے, تو وہ بھی نجس ہے. یعنی تیری ابتدا بھی نجس ہے, تیری انتہا بھی نجس ہے. کیا تو اپنی ابتدا اور انتہا پہ غور نہیں کرتا؟ اگر اپنی ابتدا اور انتہا پہ غور کر لینا تو تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی اس لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کر. ہاں, انسان کو اگر عظمت و منزلت چاہیے نا تو کردار اور کیریکٹر اور تقوی اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر ہوگی. بس تکبر